وہاں یہ سب کچھ درست کیے بغیر معیشت کو ٹھیک کرنے کا 2 سالہ نسخہ ہو یا 4 سالہ، نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ جب بھی ہم نے معیشت کو درست کرنے کا آغاز کرنا ہے تو اس کے بعد 10 سال کم از کم لگیں گے۔ 2 سال یا 3 سال میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک یہ بات کہ ٹیکنوکریٹ آ جائیں تو ان کی ذمہ داری کون لے گا کہ ذرا سی باد مخالف چلی تو یہ اڑ کر کسی دوسرے ملک نہیں چلے جائیں گے۔ پھر یہ کہ دستور میں ایسی حکومت کی گنجائش کہاں سے آئے گی جو 2 سال تک چلے اور عوام کو جواب دہ بھی نہ ہو؟ زور زبردستی کرنی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت اب ممکن نہیں رہی۔ جو کچھ بھی کرنا ہے سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے، اور وہ بھی ان کو جو صاف شفاف الیکشن کے ذریعے حکومت سنبھالے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے یہ سیاسی بے یقینی کی کیفیت سے پھوٹا ہے۔ معیشت درست کرنے کے چکر میں تحریک عدم اعتماد کا جو کھیل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا اختتام الیکشن پر ہو جاتا تو گزارا تھا، مگر ہمارے شہ دماغوں نے ایک خستہ اتحاد سے سیاسی اور معاشی استحکام کشید کرنے کی جو نادر ترکیب سوچی ہے، یہ اسی کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اب معیشت جناب اسحاق ڈار کے مزاج کے تابع تو ہے نہیں، جو ذرا درستی سے کام لے تو جی ڈی پی دوڑنے لگے، ڈالر سہم جائے یا منڈی میں قیمتیں گرنے لگے۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی معاشی صلاحیتیں صرف اسی وقت کام کرتی ہیں جب سعودی عرب ہمیں پیسے دے یا چین سی پیک کے لیے قرض کی مد میں مہنگے ترین منصوبے لگوا رہا ہو۔ جیسے ہی امداد یا قرض کا یہ سلسلہ بند ہوا، ڈار صاحب کے معاشی علم کا بھٹا بھی بیٹھ گیا۔ اب پاکستان میں سیاسی بے یقینی کی وجہ سے کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں، تو ان کی معاشی صلاحیت بھی جواب دے گئی۔ اب ان کی ساری امیدیں ایک بار پھر سعودی عرب سے وابستہ ہیں۔ ملک کے اندر معاشی سرگرمیوں کو کیسے فروغ دینا ہے، کون سی اصلاحات کرنی ہے، اس بارے میں انہوں نے پہلے کبھی سوچا تھا؟ نہ اب ان کی لوح فکر پر اس کا کوئی نشان ہے۔